وہ اس لمحے سیڑھیوں کے نیچے ہی مختصر جگہ پر بنے اسٹڈی روم میں تھے۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری چھوٹ پر وہ کچھ زیادہ نہیں پھیل رہا اب؟ وہ زران کی بے باک فوٹوز دکھاتے شدید غصہ تھے جہاں سب میں ان کا چرچا ہو رہا تھا۔ وہ مجھے جواب دے چکا ہے، ایسا شوٹ آخری بار تھا اس کا بابا جان، وہ آگے سے یہ سب نہیں کرے گا۔ صفوان نے ہمیشہ والی اس کی صفائی پیش کی تھی، جہانگیر کو تو وہ کسی کھاتے میں گنتا ہی نہیں تھا۔ آپ غصہ چھوڑ دیں، وہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ چھوڑ ہی دوں اگر کبھی مجھے جو اس کی طرف سے خیر کی خبریں ملتی ہوں۔ ان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، مشتبہ صاحب کی بیوی مسز ملک اپنے بیٹے کے حوالے سے آنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کو مختصر بتا گئے تھے کہ وہ لوگ شاہزین کے لیے اینا کے حوالے سے آنا چاہتے ہیں۔ وہ اینا سے خود صبح رشتے کے حوالے سے بات کرنے کی سوچتا حامی بھر گیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کچن میں آتی اینا کی آواز پر اچھلی تھی۔ یا اللہ، آج کل تمہارا وہ بھائی کم ہے جو تم بھی یہ اچانک نمودار ہونے والی حرکتیں کرتی ہو۔ جان لوگے میری تم دونوں۔ وہ دل پر بے ساختہ ہاتھ رکھ گئی۔ تمہیں تو یہ رومانٹک نکاح بہت پسند تھا، بھگتو اب۔ اینا نے فریج سے سیب کاٹنے کو نکالے۔ اینا، تمہیں کبھی محبت ہوئی ہے؟ محبت وہ تمہاری نقلی شاعری والی زیکے والی نہیں، اصلی والی۔ وہ اس کی پلیٹ سے کٹا ہوا سیب لے رہی تھی جب اس کا ہاتھ پل کو چھری پر رکا۔ زران نے کل صاف دھتکارا تھا اسے۔ زیکے ایک فرضی کردار ہے زمیشہ، اب تم نے اس کا نام یہاں وہاں لیا تو پھر تم دیکھنا۔ وہ اس کے بیروں کی یاد کرتے اس کی جانچتی نظروں پر اپنے بگڑے تاثرات درست کرنے لگی۔ اچھا نہیں لیتی بھائی، ہمیں کیا؟ ہم سے تو پیدا ہوتے ہی ظالم سماج نے محبت کا حق چھینتے ڈاکٹر کے پلے باندھ دیا۔ وہ نادیدہ آنسو اپنے سرخ دوپٹے سے صاف کرتی اینا کو اب کافی بناتے دیکھ رہی تھی۔ ناشکری رہنا تم۔ اینا نے کافی میں چولہے سے اتارا گرم پانی مکس کرتے کہا، تو کیا روزانہ 100 نفل پڑھوں؟ کرش بھی نہ رکھ پائی تمہاری یہ بیچاری بہن، دل میں گناہ کا خدشہ جو آتا ہے۔ خود وہ ڈاکٹر جانے کس کس کو ہسپتال میں دیکھتا ہوگا۔ اینا تو اس کی باتوں پر حیران تھی، کہاں سے لاتی تھی وہ یہ باتیں؟ شرم کرو، کبھی تمہاری ایسی فضول باتیں صفوان بھائی نے سن لیں تو کیا سوچیں گے وہ؟ ٹرے میں وہ پلیٹ اور بلیک کافی صفوان کے لیے رکھتی جانے کو نکلی تھی۔ ہمیشہ سن ہی تو لیتے ہیں۔ وہ گزشتہ واقعات یاد کرتے دہلتے چور نظروں سے یہاں وہاں دیکھنے لگی، مبادا وہ چھپا کہیں سے اس کے سامنے نہ آ جائے۔ صد شکر ارد گرد کی خالی جگہ پاتے کر گئی تھی۔ اچھا سنو، یاد آیا زران بھائی نے پتا تمہیں کل پروجیکٹ سے انکار کر دیا، اتنی بڑی آفر تھی ان کو، پر تایا ابو نے لگتا ہے اس بار تمہارے صفوان بھائی کی حمایت بھی نہیں سنی ہے۔ اینا اسی لمحے صورت سے پلٹی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کیا یہ سچ ہے؟ جانے کیوں پر وجود میں چھائی اداسی ایک دم سے خوشی میں بدلی۔ کافی لے کر جاؤ بہن، پہلے پھر سب بتاتی ہوں۔ وہ جانتی تھی وہ صفوان کی کافی ہے، وہ اکثر اس ٹائم آ کر بنواتا تھا، اگر لیٹ ہو جاتی تو وہ کچن میں ہی آ جاتا۔ گھر کے اندر اس کے وجود میں اٹھتی ہمیشہ والی گھٹن کم کرنے کا وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ لائٹر اور سگریٹ کبھی کبھار وہ دل و دماغ کے بڑھتے شور کو کم کرنے کو قدرے کونے میں جا کر استعمال کرتا تھا۔ یہ بھی اس کی ایک بری عادت تھی جو اگر کوئی دیکھ لیتا تو تانا پھر سے اس کا کیریکٹر ہی بنتا۔ ماضی کی یادیں ذہن کے دریچوں پر رونما سی ہوئی تھی۔ میں مر کر بھی اپنی سوتن کی اولاد کو قبول نہیں کروں گی۔ ہادیہ بپھری پڑی تھی، اس بچے کی شکل اس کی ماں کی موت کے بعد بھی انہیں تمانچے کی طرح لگتی، جو یہ احساس دلاتی اس بچے کی ماں کی وجہ سے ان کا شوہر بے وفائی پر اترا تھا۔ مطلب ہادیہ کی ذات کی نفی کی گئی تھی۔ یہ بچہ یہیں رہے گا ہادیہ، بہتر ہوگا اسے اپنی اولاد قبول کر لو، ورنہ نہ کروں تو کیا کریں گے؟ ماریں گے؟ چھوڑ دیں گے مجھے؟ کریں جو کرنا ہے، نفرت ہے مجھے اس سے۔ وہ اس معصوم جان کا قصور نہ ہونے پر اس نفرت سے اب عاجز آ چکے تھے۔ ہادیہ کا دل قطعی نرم نہیں پڑ رہا تھا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی اولاد کے ہوتے اسے قبول کروں گی؟ لہجے میں وہی کروفر، غصہ، شدت اور تکلیف تھی۔ ہادیہ، وہ بن ماں کا بچہ ہے، کچھ تو ترس کھائیں آپ۔ فیضان کو اب غصہ آیا تھا۔ باپ تو ہے نا اس کا، وہ لٹائے اپنی خاندانی اولاد کی جگہ اپنی اس عیاشی سے پیدا ہوئی اولاد پر۔ خاموش ہو جائیں، آپ سچائی سے واقف نہیں ہیں، بہتر ہے کہ خاموش رہیں۔ وہ اپنی آنے والی اولاد کا حوالہ دیتے انہیں ناکردہ غلطی پر شرمندہ کر گئیں۔ وہ اس سب سے گزرتا ہر پل سہما رہتا تھا۔ بس ماں کی یاد میں ایک ڈائری اور تصویر تھی جسے دیکھتے وہ واپس اپنے چھوٹے اسکول بیگ میں سنبھال دیتا۔ آؤ میرے ساتھ کھیلو گے؟ صفوان اسے 3 سال بڑا تھا۔ وہ اس ڈرے سہمے بچے کے قریب آنے کی پوری کوشش کرتا، اپنے کھلونے بانٹتا۔ اکیلا ہونے کی وجہ سے اسے ایک پیارا سا بھائی مل چکا تھا جو اس سے ہر پل اٹیچ ہونے کی کوشش کرتا، مگر اس بچے کی مسلسل خاموشی اسے عاجز کرتی۔
وقت گزرتا گیا مگر ہادیہ نہیں بدلی، البتہ اسما اس سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ ان سب میں وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے اٹیچ تھا تو وہ بس صفوان تھا۔ زمیشہ کی پیدائش کے بعد اگر وہ اسے چھو بھی لیتا یا پیار کرنے کی کوشش کرتا، ہادیہ اس کے ساتھ شدید برا پیش آتی۔ البتہ اسما کا رویہ قدرے مختلف اور اپنائیت بھرا تھا۔ سگریٹ لبوں میں سلگاتے چہرہ جھکائے اس نے ابھی دبائی ہی تھی جب اس کے ہونٹوں سے وہ کھینچ چکی تھی۔ اس کی انگلیاں ایک لمحے کو اس کے جلتے انابی ہونٹوں سے مس ہوئیں۔ اس کا سرد لمس پاتے کرنٹ سا زران کے وجود میں دوڑا تھا۔ وہ بیک یارڈ میں قدرے تنہائی زدہ گوشے میں تھا۔ جانے وہ کہاں سے اندازے لگاتی آ چکی تھی، وہ زمیشہ سے باتیں سنتی یہاں آئی تھی۔ اتنی جرت وہ کر گئی۔ شکوہ کرتی آنکھیں، وہ چند پل خاموش تھا، اس کی حرکت پر تعصب زدہ ہوا تھا۔ کوئی ایک چیز تو چھوڑ دیں، مجھے تکلیف دیتی ہے۔ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اینا کو زران کے حوالے سے ناپسند ہے۔ وہ صفوان کی کاپی دینے کے بعد اس کے پروجیکٹ کے انکار پر کسی خوش فہمی کے تحت ہی اسے ڈھونڈتی یہاں پر شغل فرماتے پائی گئی۔ اتنی بے تکلفی کہاں تھی ان میں؟ اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کل سے اسی شکنزدہ لباس میں موجود خود کو اس کے لیے خام خواہ تھکائے جا رہی تھی، سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ جب فکر کرتے ہیں، بات مانتے ہیں تو بتاتے کیوں نہیں ہیں زران؟ وہ اس کے قریب جاتی اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ اینا، میں نے کل بھی سمجھایا تھا مجھ سے دور رہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی آپ کو؟ اس کی نزدیکی عجیب کیفیت سے دوچار کر چکی تھی۔ وہ اس کی کنپٹی پر 2 انگلیاں رکھتے سلگتا لہجہ اپنا گیا تھا۔ نہیں آتی سمجھ، بالکل نہیں آتی، نہ ہی اب سمجھنی ہے مجھے۔ اس کے لہجے کا بدلاؤ اسے ٹھٹکا گیا تھا۔ اب کہاں گئے آپ کے گناہ و ثواب؟ اوہ، تو بس زران پر لاگو ہے نا؟ وہ اس کی بہت بار اپنائی گئی خود سے نزدیکی پر چوٹ کر گیا۔ اینا نے نظریں اس کی شرٹ کی جانب ڈالیں جنہیں وہ مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے پھر سے نزدیک ترین تھی۔ اس کا طنز فوری سمجھتے وہ ہاتھ ہٹا گئی۔ زران، مجھے شادی نہیں کرنی، سمجھ کیوں نہیں رہے آپ؟ زران ششتر ہو چکا تھا۔ وہ کہاں اسے چھپتی پھرتی، کہاں وہ سرعام جذبات بیان کرتی خود کو مسلسل بے مول کیے جا رہی تھی۔ اور یہ خوش فہمی آپ کو کیوں لاحق ہو گئی ہے کہ زران آپ کے لیے کبھی ہاں کرے گا؟ ڈوبتے سورج کے ساتھ چھن سے اس کی بات پر اس کا دل ڈوبا تھا۔ پروجیکٹ سے انکار کیوں کیا؟ پھر کیوں نہیں اگلا اپنا اتنا بڑا پروجیکٹ اس لڑکی کے ساتھ فکس کیا؟ انکار کیوں کیا، بولیں؟ سوالیہ نظروں پر پر یقین لہجہ اسے پل لگے تھے سب سمجھنے میں۔ اوہ، تو آپ سمجھتی ہیں میں نے کل آپ کے نیک بھاشن پر انکار کیا ہے؟ اسے کیسے پتا چلا تھا؟ یہ زران کو حیرت نے گھیرا۔ مجھے وہ پروفیٹیبل نہیں لگا۔ آپ کو کیا پتا مجھے اس سے بڑی آفر مل چکی ہو، مس اینا جہانگیر؟ اس کے نام پر زور دیتے وہ اسے باور کرا گیا، وجہ وہ بالکل نہیں ہے۔ زران، ایک بار کھو دیا مجھے تو پچھتائیں گے آپ بھی۔ وہ رونجتے لہجے میں اس کے قدم جکڑ گئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے پلٹا، اس لڑکی کے قدم روکنے تھے اسے، چاہے محبت سے یا دل توڑ کر، پر جیسے بھی اسے ہر حال میں روکنے تھے۔ آپ جانتی ہیں نا میں اس لائم لائٹ میں رہتا ہوں جہاں ان جیسے فضول رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جہاں محبت کی آڑ میں آپ شادی کی خواہش میں ہیں، وہ کر کے مجھ جیسے گلیمرس کی دنیا کے شوقین انسان کا کریئر ختم ہو جاتا ہے، جہاں آپ کے گھر والے راضی ہیں خود کو وہاں ایڈجسٹ کرتے شاہزین جیسے قابل انسان کے لیے محبتوں والے جذبات کو سنبھالیں۔ وہ سمجھ نہیں پائی وہ پہلے اپنا حوالہ دینے کے بعد سمجھا رہا ہے یا اسے مجبور کرنے پر تلا ہے۔ آپ فیصلہ کریں گے، میرے جذبات کا یہ کوئی کھیل ہے جو آپ نہیں تو کوئی اور صحیح؟ وہ چیختی آوازوں کا گلا گھونٹتے اس سے جواب دہی کر رہی تھی۔ اسی پل جہانگیر کی تعصب زدہ نظریں اپنے کمرے کے بیک یارڈ میں کھلتی شیشے کی کھڑکی سے یہ سارا منظر ازبر کر رہی تھی۔ زران اینا کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ آخر یہ سب ان کے گھر میں کیا چل رہا تھا؟ آنکھوں میں شدید نفرت ابھری۔ انہیں اپنی بیٹی اس شخص کے ساتھ اس قدر نزدیک کے لیے بہت سی سوچیں دے گئی تھی۔ وہ کھڑکی کا دروازہ بند کرتے پلٹے۔ زران نے گہری سانس چھوڑتے آنکھیں بند کیے کھولی تھی۔ ادھر آئیں۔ وہ اسے لیے بیک یارڈ میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بٹھا گیا کیونکہ اگر انہیں کوئی دیکھ لیتا وہ اس حوالے سے کوئی بھی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ تنہائی میں مغرب کی اذان کی ہلکی آوازیں اب آہستہ آہستہ شروع ہونے لگی تھیں۔ وہ اس لڑکی کی ہر تکلیف سمجھ رہا تھا پر وہ اسے نہیں سمجھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ رہنا تکلیف کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کو دیکھنے لگی جو خود اس کے قدموں کے قریب اب گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ اینا نے اس کا جھکاؤ دیکھتے آنسوؤں میں مزید روانی پائی۔ زندگی کوئی فیری ٹیل نہیں ہے، یہاں کچھ فیصلے ہمیں وقتی خواہشوں کو چھوڑتے مستقل خوشیوں کے لیے لینے پڑتے ہیں اینا۔ اینا نے بھیگتی آنکھوں سے اس کی ایش شیڈیڈ آنکھوں میں دیکھا، جھانکا۔ آنسو تھمے تھے پر اس کی پلکیں اس کی بے تنائی پر ابھی بھی نم سی تھیں۔ وہ ہر سوال پر نفی کرتا مگر اس کے آنسو، اس کی ایک مسلسل گردان اس کو تکلیف دے رہی تھی۔
آپ ہی وجہ رہی ہیں ہمیشہ سے، آپ کو کبھی نہیں ہوتی میری تکلیف سے تکلیف محسوس؟ وہ اس کو دیکھتے وہ شکوہ کر گئی، جس کا جواب وہ یہ دینا چاہتا تھا، ہاں ہوتی ہے، بے تحاشا ہوتی ہے، تبھی تو دور رہتا ہوں تم سے ہمیشہ۔ چلیں پھر اس تکلیف کا حل نکالتے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بہت کم نظر آؤں گا اب سے۔ یہ آخری لفظ تھے جو اس نے ادا کیے تھے۔ اپنے کمرے میں اس وقت وہ یہاں سے جانے کو اپنی کچھ ضرورت کی چیزیں سمیٹ رہا تھا جب قدموں کی بھاری دھمک اس کے توجہ کھینچ گئی تھی۔ وہ پلٹا، جہانگیر خان بذات خود اس کے کمرے میں آج موجود تھے۔ لگتا ہے آپ کہیں اور جا رہے تھے، بھول گئے ہیں یہ زیران کا کمرہ ہے۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے کپڑے سمیٹنے میں مصروف ہی رہا۔ اینا کے آس پاس کیا کر رہے ہو آج کل؟ وہ ان کے استفسار پر ٹھٹکا۔ زران جس چیز سے اس لڑکی کو بچا رہا تھا وہ ان کی نظروں میں شاید آ چکی تھی۔ کچھ نہیں، آپ کی بیٹی کو سمجھا رہا تھا زران کی اتنی فکر مت کیا کرے ورنہ اس کا باپ اس کے لیے ظالم ثابت ہوگا۔ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اینا کو بچاتے بات کو گول مول کر گیا۔ اوقات ہے تمہاری اتنی، تم میری بیٹی کی خواہش اپنے دل میں بھی پالو۔ شادی کر رہا ہوں میں اس کے، وہ بھی ایک خاندانی لڑکے سے۔ ان کا لہجہ بہت کچھ جتا رہا تھا، حالانکہ اس نے تو ایسی کوئی بات بھی نہیں کی تھی، یہ سب ان کے دل میں خود ہی کھٹک گیا تھا۔ بس شوق کرے مجھے فرق نہیں پڑتا، پر وہ چند پل کو کام روکتے ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے نزدیک ہوا تھا۔ جس دن مجھے یہ لگا وہ شخص اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس دن پھر آپ اپنی بیٹی کو مجھ سے نہیں بچا سکتے جہانگیر صاحب۔ آنکھ مارتے وہ اپنی آوارگی کا ثبوت دیتے، انہیں آخری بات پر کافی سلگا چکا تھا۔ اوقات کیا ہے تمہاری؟ اپنے باپ تک کا تو تمہیں پتہ نہیں، بے کہاں پیدا کر کے چھوڑ گیا، یہ صرف صفوان کے سر پر تم جو اتنا اڑتے ہو نا، تمہارے پر نہ کاٹے تو میرا نام بھی جہانگیر خان نہیں۔ اس کی دکھتی رگ وہ دبا چکے تھے، جو اب اس کی دھواں دھواں ہوتی شکل پر بے ساختہ سے مسکرا رہے تھے۔ تو بتا کیوں نہیں دیتے سب کو میں آپ کے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں؟ ڈرتے کیوں ہیں اس بے نام سہارے سے؟ اس لیے کہ کہیں میرے لیے بنائی بیجا نفرت ختم نہ ہو جائے۔ یہ روپ صرف جہانگیر کے سامنے ہی تو اس کا آتا تھا۔ تو کیا بتاؤں یہ کہ تم میرے بھائی کے سابقہ معشوق کے بیٹے ہو؟ تمہاری ماں، بس ایک لفظ اور نہیں، میری ماں کو بیچ میں اگر لائے نا۔ وہ درشتگی سے ان کی بات کاٹ گیا، مونچھوں کو تاؤ دے رہے تھے۔ اس کی آنکھیں شرارے اگلتے ان کے گریبان کو تھامنے جھنجھوڑ دینے کو تھی، پر وہ صبر کا دامن فی الحال چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا فیضان خان آپ کا بھائی تھا۔ اب کی بار جہانگیر کی خاموشی کی باری تھی، جسے محسوس کرتے اس کے لب پھر سے وہاں ہوئے۔ ڈونٹ وری، گھبرائیں مت، مجھے نہ تو آپ میں انٹرسٹ ہے نہ اس جائیداد میں، کوئی بھی رکھیں اپنے پاس۔ وہ ان کے کھیل کو بخوبی سمجھتا تھا۔ جائیں یہاں سے، مجھے کام ہے بہت۔ وہ کھلے دروازے کی جانب اشارہ کرتے گہری سانسیں ہوا کے سپرد کرتا خود کو نارمل کرنے کی صحیح میں تھا۔ جہانگیر اس کی اکڑ پر کلستے رہ گئے۔ یہ ہاتھ ان کا بھائی ہی تو کاٹ کر گیا تھا، کسی اور کے خون کو اس گھر میں لا کر خواہ وراثت میں شراکت دے کر، ورنہ زمیشہ تو ان کی ہی بہو تھی جس سے انہیں فائدہ ہی فائدہ تھا۔ ان کا بھائی کسی کی اولاد کو اپنی اولاد کا درجہ دے کر، اور نہ صرف درجہ بلکہ اپنی جائیداد کا وارث بنا کر بھی، جو انہیں قطعی منظور نہیں تھا، اپنی خاندانی دولت کسی غیر خون کو دیں۔ زران کی بے رخی اپنے نرم بستر پر لیٹی وہ سوچتے جانے کب روتی سو چکی تھی۔ رات کے کسی پہر وہ اس کے کمرے کی نوب گھما گیا تھا، جو بلا تردد کھلتی چلی گئی۔ زران نے خود کو سرزنش کرتے آہستگی سے ارد گرد رات کی خاموشی دیکھتے اندر قدم بڑھائے تھے۔ لیمپ کی ہلکی پیلی روشنی میں اس کو دیکھا، وہ سیدھی لیٹی محوی نیند تھی۔ ایک نظر اس پر ڈالتے ہی وہ نظریں فوری پلٹا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کافی روتی رہی ہے۔ اس کے ڈریسر پر کچھ پیپر رکھتے وہ جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے پلٹ گیا۔ PNS شہباز فرزی نام۔ آج اس کا پہلا دن تھا، سب چیزوں کو پیچھے چھوڑے نئے جذبات اسے سرشار کیے تھے۔ یہ اس کا خواب تھا جو آج مکمل ہو چکا تھا۔ صبح 6 بجے سورج نکل رہا تھا، سامنے PNS بحری جہاز کھڑا تھا، گرے رنگ شان سے کھڑا، ہل پر 235 نمایاں درج تھا، کنارے پر پاکستانی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ سب لیفٹیننٹ نیا جذبہ، وائٹ سروس ڈریس کندھے پر، اسٹرائپ سینے پر، اس کے نام کی پلیٹ درج تھی۔ تیز ہواؤں نے اس کا خوش آمدید کیا، ہاتھ میں تھاما چھوٹا لگیج بیگ، اسے اپنے دل کی تیز دھڑکنیں کانوں میں سنتی محسوس ہوئی تھیں۔ یہیں گیلری پر رک جاؤ۔ کون ہو تم؟ سامنے موجود آفیسر نے اسے حیرت سے دیکھتے پایا۔ رپورٹنگ آن بورڈ سر۔ اپنا نام بولتے وہ فوری ہوش میں آتا سلیوٹ کر گیا۔ ویلکم آن بورڈ سب لیفٹیننٹ۔ یقین دہانی ہوتے ہی وہ اسے اندر بلا چکے تھے۔ یہاں سے سائڈ پر جاؤ اور رپورٹ کرو، اور ہاں آئندہ یہاں اس طرح کھڑے نہیں رہنا۔ وہ کچھ دیر پہلے اس کے زیادہ دیر کھڑے رہنے پر چوٹ کر گئے۔ اس لمحے وہ بحری جہاز کے کمانڈر کے آفس میں تھا۔ کمانڈر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اس کی فائل ان کے ہاتھ میں تھی۔ مصطفیٰ جہاں زیب۔
وہ نام پر چند پل چونکتے اسے دیکھنے لگے، جو بالکل سیدھا بیٹھا، دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملائے، ان کی آنکھوں میں ہی بے خوفی سے جھانک رہا تھا۔ نیول اکیڈمی، سیکنڈ اٹیمپٹ میں کلیئر، شوٹنگ میں گولڈ میڈل، تیراکی گڈ، نفسیاتی حالت درست، آل سول ٹیسٹ کلیئر۔ وہ آنکھوں سے سخت گیر دکھتے انسان سر ہلاتے اس کی پروفائل پڑھ رہے تھے۔ مجھے کمانڈر جہاں زیب کہتے ہیں، اپنے نام سے اسے آگاہ کیا۔ بیٹا یہاں کے اصول کچھ اور ہیں، یہ آپ کی وہ اکیڈمی نہیں ہے جہاں گریڈ چلتے ہیں، یہاں سمندر ہے اور اس کی لہریں آپ کا ہر امتحان مانگتی ہیں۔ یس سر، وہ سر ہلا گیا تھا۔ تمہاری ڈیوٹی گنری آفیسر کے انڈر ہے، 76 mm گن اور مکمل میزائل سسٹم آج سے ہی سیکھو، اور ہاں مجھے ڈیوٹی آرز میں ڈسپلن اور جذبہ دونوں ہمیشہ دیکھنے چاہیے، اور خاص اور اہم بات، گھر پر روزانہ فون نہیں کرنا۔ اس بات پر قدرے سخت لہجہ ہوا تھا۔ اس لمحے وہ لیفٹیننٹ کمانڈر راہم کے سامنے تھا جسے اس کا سینئر کہا گیا تھا۔ یہاں دیسی مرغیاں چاہیے، برائلر نہیں، وہ اس کو سرتا پیر دیکھتے بولا تھا۔ سنہری رنگت میں اس کی بات سے سرخیاں سے گھلی تھیں، وہ اسے گن دکھا رہا تھا۔ چلو یہ دیکھو، یہ ہے تمہاری آج سے معشوقہ سپر ریپڈ، 1 منٹ میں 150 راؤنڈ، اور ہاں یاد رکھنا یہ پرانی والی کی طرح بی بی جانو کرتے نخرے نہیں دکھاتی، بلکہ نخروں کے ساتھ ساتھ اپنا جلوہ بھی دکھاتی ہے۔ وہ تعارف پر اس بار بے ساختہ مسکرایا تھا، راہم بھی مسکرا گیا۔ ابھی میزائل رہتے ہیں دھیان سے سیلر، اکبر سر برائلر ہیں، ابھی مرغی بننے میں ذرا ٹائم لگے گا، کہیں گر ور نہ جائیں، دھیان رکھنا ان کا۔ وہ اس گن کے وزن پر اس کی پرسنالٹی دیکھتے طنز مار کیا تھا جسے وہ بخوبی سمجھ چکا تھا، زندگی کے تلخ مثال کے آگے تو یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ آگے بڑھتا ہاتھ میں گن اٹھاتے بولا، ارے واہ اکبر سر تو توپ نکلے۔ وہ اکبر کو سامنے اس کی جانب اشارے کرتے دکھا گیا جو گن کو حسرت سے دیکھتے چھو رہا تھا۔ آئی ایم یور سینئر راہم جواد۔ اس بار وہ لہجہ نرم رکھتے، ہاتھ ملاتے، دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ گیا تھا۔